بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر والتکریم، معزز سامعین و ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی آفیشیل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691 اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قاری محمد نعمان کیفی۔ آج آپ حضرات کے سامنے، چونکہ آج ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا 20 روزہ ہے اور ماہ رمضان مبارک کے 20 روزے کو ہمارے اوپر ایک ماشاءاللہ حکم شریعت کی طرف سے ماشاءاللہ واجب ہوتا ہے، جو سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتا ہے، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں اور اعتکاف بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعتکاف کو قبول کرے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اعتکاف کا وقت جو ہے غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ جس بھائی نے اعتکاف بیٹھنا ہو وہ 20 رمضان مبارک کی جو شام ہے، افطاری ہے، وہ کوشش کرے مسجد میں آ کے کرے، ٹھیک ہے؟ تو غروب آفتاب کے وقت وہ مسجد میں موجود ہو، افطاری مسجد میں ہی کرے، ٹھیک ہے؟ تو مناسب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے رہنے سہنے کے جو انتظامات ہیں وہ پہلے کر لے۔ اگر انسان غروب آفتاب کے بعد آیا، مثلا عشاء کی نماز کے بعد آیا، تراویح پڑھی گئیں تب آیا، یا کل صبح سحری کے کسی وقت میں آیا، تو اب اس نے اعتکاف وہ بیٹھا ہے، لیکن اب اس کا وہ اعتکاف مستحب ہوگا، جو سنت مؤکدہ اعتکاف ہے اس کے وقت سے یہ شخص نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش کرنی ہے، سب سے اہم مسئلہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعتکاف بیٹھنے والا شخص ہے وہ جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے، وہ اعتکاف والے کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ اگر ایسی مسجد میں ہے جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اور مسائل پر بھی ہم مزید گفتگو کریں گے، تو ان مسئلوں کو یاد رکھیں کہ جو اعتکاف کا وقت ہے وہ 20 رمضان مبارک کی شام سے لے کر جب تک چاند نظر نہ آ جائے اس وقت تک اس کا رہنا ضروری ہے، اور دنیاوی بات سے پرہیز کرنا ہے، دنیاوی بات کسی سے نہیں کرنی، اور جو ضرورت کے مطابق ہو وہ گفتگو کرنی ہے، مسجد سے باہر بھی نہیں نکلنا، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور بیڑے کھا رہے ہوتے ہیں، حقے پی رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو بلا ضرورت آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اپنے علماء کرام سے پوچھ لیں کہ کس ضرورت کے تحت وہ جا سکتے ہیں، کس ضرورت کے تحت نہیں جا سکتے، انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو اعتکاف شخص بیٹھ رہا ہے وہ یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک مسجد کا ماحول دے دیتے ہیں، تو وہ مسجد کے ماحول میں رہتا ہے اور گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اعتکاف میں جو شخص بیٹھ رہا ہے اس کو وہ نیکیاں ملتی ہیں، وہ نیکیاں جو اعتکاف سے باہر شخص کو جو کرنے پر مل رہے ہیں اس کو مسجد میں بیٹھے ہی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر باہر جو شخص ہے وہ جنازے میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہ شخص اس کا کوئی عزیز و اقارب دوستوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، اب اس کا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کے جنازے میں شریک بنوں، لیکن اب یہ نہیں جا رہا جنازے میں اعتکاف کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے، اعتکاف کی برکت سے مسجد ہی میں جنازے کا ثواب عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 3 خندقوں کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 خندقیں جن میں سے ایک خندق کی مقدار زمین و آسمان کے برابر ہے، تو ایک خندق کی آسمان 7 زمینیں، 7 آسمانیں، ان کا جو خلا ہے اس کے برابر اللہ پاک اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اب میرے پیارے ہم سوچیں، آپ سوچیں کہ اگر ہمیں تکلیف ہو کسی شے سے، کسی شخص سے، اگر ہم اس سے دوری اختیار کر لیں تو ہم اس کے فتنے سے، شرور سے محفوظ رہیں گے۔ تو جہنم جو ہے میرے پیارے عام چیز تو نہیں ہے، وہ تو سزا کی جگہ ہے، اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ تو پہلا انعام اس پر یہ ہوگا، اللہ پاک اس کو
जहन्नम से क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो इसलिए जो शख्स, और दूसरी बात यह है कि जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत करने के लिए चंद चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी होता है कि जिसके लिए मोहब्बत करता है उसके लिए बार बार चक्कर लगाता है, और इस मोहब्बत को सलात के साथ, नमाज के साथ ताबीर करते हैं। नमाज पढ़ने वाला भी बार बार चक्कर लगाता है, उसका मकसद हो सकता है अल्लाह पाक इस चक्कर पे या अगले चक्कर पे राज़ी हो जाए। और दूसरे नंबर पर वो कोशिश करता है, माल खर्च करता है। इसको फुक़हा किराम ने जो है ना सदक़ात, ज़कात से ताबीर किया है। और तीसरे नंबर पर जिससे मोहब्बत होती है उसकी खातिर जिससे मोहब्बत होती है उसकी खातिर भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, इसको जो है ना दर्जा दिया जाता है रोज़े का। और जो शख्स महबूब की खातिर अपने बच्चों को, बीवी को, घर वालों को, बहन भाइयों को छोड़ देता है तो उसको क्या कहते हैं, मुअत्तकिफ़ कहते हैं। और इत्तिकाफ़ बैठने वाला भाई जो बैठ रहा है वो भी अपने घर से, माँ बाप से सब कुछ छोड़कर अल्लाह के हुजूर आकर अल्लाह के घर में डेरा डाल लेता है, और ये भी अल्लाह पाक से एक मोहब्बत का बहाना है। तो इसलिए जो लोग इत्तिकाफ़ में बैठ रहे हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। आप तमाम हज़रात से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, इस वीडियो को वायरल ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि हमारी आने वाली हर अगली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।